ذرا ایک بات بتائیے، سچ سچ، کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا پہلا صدر میر جعفر کا پڑپوتا تھا؟ جی ہاں، سراج الدولہ والا میر جعفر، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، ننگ ملت ننگ دی ننگ وطن۔ ذرا تصور کیجئے، اقبال زندہ ہوتے تو ان پہ کیا گزرتی۔ استاد دامن نے ایسے تو نہیں کہا تھا کہ انگریزانوں کڈ کے بھی میں ہویا نہیں آزاد۔ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کو سٹار مل رہا ہے، پتہ نہیں ہے تو ہم ابھی بات کریں گے اس پر۔ لیکن جو ہمارا اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کا ایک جیسا نظام ہے، دونوں کا پارلیمانی سسٹم ہے، بالکل ایک جیسا ملتا جلتا آئین ہے، ملتے جلتے قوانین ہیں، لیکن بھارت نے پاکستان سے بالکل مختلف طرح کے صدر منتخب کیے، تین طرح کے، اور پاکستان نے 4 طرح کے صدر منتخب کیے ہیں، جن میں سے بہت سے ہم پہ نازل ہوئے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کس طرح کے صدر بھارت کے تھے، کس طرح کے صدر پاکستان کے تھے؟ لیکن اس سے بھی پہلے ایک چیز جو ہمیں سب کو معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے اکثر بحث جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ صدر کرتا کیا ہے، صدر کیوں ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے نا، ایک ایسا شخص جس کے بارے میں بار بار بتایا جاتا ہے کہ کوئی اس کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ ایک ڈاک خانے کا کام ہے، لیکن پاکستان کے سب سے بڑے محل میں اس کو بٹھایا گیا ہے، سب سے زیادہ پروٹوکول اس کا ہے، اربوں روپے پاکستان اس پہ خرچ کرتا ہے۔ تو کیوں کرتا ہے؟ اب یہ جو چیز آپ کو سمجھ آئے گی، یہ آئے گی اگر آپ برطانیہ کا بادشاہ اس کو دیکھ لیں، یا اس سے پہلے ملکہ تھی اس کو دیکھ لیں، یا کسی اور آئینی بادشاہت کو دیکھ لیں، جہاں پہ بادشاہ بالکل بے اختیار ہوتا ہے۔ اب برطانیہ کا بادشاہ جب پارلیمنٹ میں تقریر کرنے جاتا ہے تو وہ لکھی لکھائی تقریر پڑھتا ہے ہر سال، اس کو اپنی تقریر بھی خود لکھوانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن برطانیہ پھر بھی اس پہ اتنا خرچہ کرتا ہے۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریاست ہے اس کی کوئی شکل تو نہیں ہوتی، اس کو ایک شکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو مملکت کا سربراہ ہے، اسٹیٹ کا ہیڈ ہے، وہ ریاست کو ایک شکل دیتا ہے، وہ ریاست کی ایک مجسم تصویر ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ دیکھو برطانیہ ایسا ہے جیسے برطانیہ کا بادشاہ، اور پاکستان ایسا ہے جیسے پاکستان کا صدر۔ علامتی اہمیت، سمبولک لیڈرشپ، اور انسانوں میں، انسانی معاشروں میں علامتیں بہت اہم ہوتی ہیں، اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ خاص طور پہ ریاستوں میں آپ دیکھیے، ریاست کا جھنڈا ہوتا ہے، ریاست کا ترانہ ہوتا ہے، ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے، ایک میوزک کا پیس ہے، لیکن ہم کتنا احترام کرتے ہیں سمبلزم کی وجہ سے، کیونکہ وہ قوم کی یکجہتی کی علامت ہوتے ہیں۔ اسی طرح صدر بھی قوم کی یکجہتی کی علامت ہوتا ہے، جو علامتی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، مثلا حلف اٹھواتا ہے، سفیروں سے اسناد وصول کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ آئین کا بھی نگہبان ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ ایمرجنسی اختیارات بھی ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں بھارت کی طرف۔ مجھے لگتا ہے کہ بھارت نے نیشن بلڈنگ کے لیے صدر کے اس کردار کو بہت اچھی طرح سمجھا ہے، اور اپنے صدور کا اس اصول پر ہی انتخاب کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی ریاست مضبوط ہوئی ہے۔ بھارت نے 3 طرح کے صدر چنے ہیں۔ نمبر 1، اسکالرز اور قابل فخر شخصیات، ایسی شخصیات جن پہ پورا ملک فخر کرے کہ ہاں یار یہ کیسا کمال کا آدمی ہے۔ استاد، سائنسدان، مثلا رادھا کرشنن، بہت مشہور فلسفی تھے، ان کی کتابیں آج بھی پڑھی جاتی ہیں، استاد تھے۔ اور بھارت آج بھی 5 ستمبر کو ہر سال رادھا کرشنن کی جو برتھ ڈے ہے اس کو یوم استاد کے طور پہ مناتا ہے، یعنی وہ استادوں کی علامت ہے۔ حال ہی میں ڈاکٹر عبدالکلام دوسرے ایک اس طرح کی شخصیت تھے جو بھارت کے ایک ہی خوان تھے، کہ وہ بھارت کے خلائی اور میزائل پروگرام کے سربراہ تھے، جنہوں نے بھارت کے دفاع کو مضبوط بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ یہ کیٹیگری، ان سے اور بھی آپ کو صدر اس کیٹیگری میں نظر آئیں گے۔ دوسری کیٹیگری
وہ ہے اقلیتوں اور پسماندہ طبقوں کے نمائندے، یعنی وہ لوگ جو وزیر اعظم نہیں بن سکتے، طاقت میں حصہ دار نہیں ہیں، تو ان کو ریاست کا سربراہ بنا کر اس پورے طبقے کو شمولیت کا احساس دینا۔ مثلاً کے آر نارائن شیڈیولڈ کاسٹ سے تعلق رکھتے تھے، یعنی چھوٹی ذات سے جن کو نیچا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ابھی کی جو صدر ہیں دروپادی مومو، وہ شیڈیولڈ قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی ایسا ہی طبقہ جو پسماندہ ہے۔ بھارت نے 3 مسلمان صدر بھی منتخب کیے، جس میں سے ایک ڈاکٹر ذاکر حسین دوران صدارت 2 سال صدارت کے گزار کے وفات پا گئے۔ اسی طرح بھارت نے ایک سکھ کو بھی صدر منتخب کیا، گیانی زیل سنگھ ضیاء الحق کے درمیان دوران جب یہاں ضیاء الحق صدر تھے تو گیانی زیل سنگھ بھارت کے صدر تھے، ان دونوں کی ملاقات بھی ہوئی، ہم فوٹو دیکھتے تھے۔ تیسری کیٹیگری سیاسی شخصیات، لیکن قدآور قابل احترام سیاسی شخصیات جن کی بھارت میں بڑی عزت تھی، جنہوں نے سیاست کے میدان میں بڑا کام کیا تھا، آزادی کی جنگ لڑی تھی، یا بڑی کنٹریبیوشن تھی، جو متنازع سیاسی شخصیات نہیں تھیں۔ اس میں ڈاکٹر راجندر پرساد شامل ہیں، پرناب مکھرجی شامل ہیں۔ بھارت کے صدور میں، یعنی بھارت کے ٹوٹل 17 صدر ہیں، ان میں 5 پی ایچ ڈی تھے، انتہائی پڑھے لکھے لوگ۔ پاکستان کے 13 صدر آئے، صرف ایک کے نام کے ساتھ ڈاکٹر ہے، اور وہ ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ دندان ساز تھے، پی ایچ ڈی نہیں تھے۔ اب وطن عزیز کی طرف آ جاتے ہیں۔ وطن عزیز نے 4 طرح کے صدر دیکھے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا 4 طرح کے صدر منتخب کیے ہیں، کیونکہ ان میں سے پورے 4 ملٹری ڈکٹیٹر ہیں جو ہم پہ نازل ہوئے، جنہوں نے خود کو صدر اپائنٹ کیا۔ ایوب خان، جنہوں نے 1962 میں اپنا آئین دیا، اس میں لکھا کہ من کے مسمی ایوب خان پاکستان کو آئین دے رہا ہوں۔ یحییٰ خان، جنہوں نے ملک توڑ دیا۔ ضیاء الحق، جو ہمیں مسلمان بنانے کی کوشش کرتے رہے، کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اور پرویز مشرف، جو ہمیں دوسری طرف لے کے چڑھ پڑے اور ہمیں انلائٹنڈ ماڈریشن دی۔ یہ پہلی کیٹیگری۔ دوسری کیٹیگری سپر بیوروکریٹس، وہ لوگ جن کا بیوروکریسی کا بیک گراؤنڈ تھا۔ 2 ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پہ پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا، میر جعفر کے پڑ پوتے، جو 1956 سے 1958 تک صدر رہے۔ انہوں نے ایران کے ایک سفارتکار کی بیگم کو طلاق دلوا کر ان سے شادی کر لی، اور ان 2 سال میں انہوں نے 4 وزرائے اعظم کو برطرف کیا۔ انہوں نے وہ مارشل لاء لگایا جس کو پھر ایوب نے سنبھال لیا اور ان کو چلتا کیا۔ پاکستان کو برباد کرنے میں بہت بڑا رول ہے اس شخص کا، اس بدبخت کا۔ پاکستان کے لیے وہ ایسا ہی ثابت ہوا جس طرح کے بر صغیر کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پورے ہندوستان کے لیے اس کا پردادا میر جعفر ثابت ہوا تھا۔ دوسرا سپر بیوروکریٹ غلام اسحاق خان، 1988 سے 1993 تک انہوں نے 2 وزیر اعظم برطرف کیے۔ اس کے بعد بڑے سیاستدان تیسرے نمبر پہ۔ ان بڑے سیاستدانوں میں ذوالفقار علی بھٹو، فاروق لغاری، آصف علی زرداری یہ شامل ہیں، یعنی پارٹی کے لیڈرشپ میں بڑی حیثیت رکھنے والے لوگ۔ 2 تو پارٹی کے سربراہ تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے تو آئین بننے سے پہلے جو عبوری آئین تھا اس میں صدارت سنبھالی، پھر 73 کا آئین بنا تو وہ وزیر اعظم بن گئے، اور پاکستان میں جو صدر کا عہدہ تھا وہ ایک پارلیمانی عہدہ بن گیا۔ اور جب پہلی دفعہ پارلیمانی صدر بنا تو لوگوں کے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ بے اختیار صدر۔ اس زمانے میں ایک بڑا لطیفہ چلتا تھا، فضل الہی چودھری کو انہوں نے بنایا صدر، تو لطیفہ مشہور تھا کہ رات کو دیکھا گیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایوان صدر کے باہر لکھ رہا ہے چاک سے، یا وہ چاکنگ جس کو کہتے ہیں، فضل الہی چودھری کو رہا کرو۔ اور جب لوگوں نے اس کو پکڑا تو وہ صدر خود تھا، یعنی اتنا بے اختیار صدر جو ایک لحاظ سے خود ایوان صدر میں بند تھا۔ لیکن
पार्लिमानी सदर ऐसा ही होता है। चौथे नंबर पे जो चौथी हमारी कैटेगरी है उसमें हैं दूसरे तीसरे दर्जे के सियासतदान। वो सियासतदान जो हमारे सियासी हुक्मरानों की इनसिक्योरिटी को ज़ाहिर करते हैं कि वो किसी टावरिंग पर्सनैलिटी को, किसी काबिल आदमी को, किसी कौमी शख्सियत को ये ओहदा नहीं देना चाहते जो उनसे सवाल कर सके, जो उनसे बड़ा हो, जिनके साथ बैठ के इनसिक्योर महसूस करें। और ये सबसे अफसोसनाक कैटेगरी है। इसमें आते हैं फजल इलाही चौधरी, रफ़ीक तारड़, मामून हुसैन, आरिफ अलवी। इनका नुकसान क्या हुआ कि जहाँ पर हमें सदर की ज़रूरत थी कि सदर अगर हमारे सिस्टम में जहाँ पे कोई तनाज़ात हैं, मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए हमें टावरिंग पर्सनैलिटीज़ की ज़रूरत है, तो वो पर्सनैलिटी उस वक्त मौजूद नहीं थी। मिसाल के तौर पे आरिफ अलवी ने बग़ैर कुछ सोचे समझे इमरान ख़ान की जो असम्बलियों को बरतरफ करने की एडवाइस थी उसको फ़ौरी तौर पे मंजूर कर लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने ये गैर आईनी काम किया। इसी तरह रफ़ीक तारड़ साहब के बहुत से किस्से मशहूर हैं, कितने फर्मा बरदार थे, और कहा जाता है कि उनको सदर इस वजह से बनाया गया कि बतौर जस्टिस के उन्होंने अदलिया से जो खिदमात चाहिए थी मुस्लिम लीग नवाज़ को, शरीफ फैमिली को, उसमें उनको फैसिलिटेट किया। अब हम देख रहे हैं कि जो हमने कैटेगरीज़ पाकिस्तान के सदूर की बनाई हैं, मिलिट्री डिक्टेटर्स को सदर नहीं होना चाहिए था, सुपर ब्यूरोक्रेट का कोई काम नहीं है सदर बनने में, छोटे मोटे सियासतदानों को सदर नहीं बनाना चाहिए, मेरी राय में तो बड़े सियासतदानों को भी नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान में भारत की तरह ज़्यादा से ज़्यादा सदर कौमी शख्सियात होनी चाहिए जो सदर का असल रोल है उसमें फ़िट हो सके। और एक बहुत ही अफसोसनाक बात जो कभी नहीं हो सकेगी कि भारत की तरह अक़लियतों के पसमानदा तबकों के नुमाइंदे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के आइन के तहत सदर नहीं बन सकते। हमने आइन में लिख दिया कि सदर मुसलमान होगा। क्यों भाई? क्या सदर ने जामे मस्जिद में इमामत करानी है? जिस तरह पाकिस्तान के मुसलमान पाकिस्तान के शहरी हैं, उसी तरह गैर मुस्लिम भी पाकिस्तान के शहरी हैं। अगर हम किसी गैर मुस्लिम को इज़्ज़त दे देंगे, उनमें वार हीरोज़ भी मौजूद हैं, जस्टिसेस भी हैं। राना भगवान दास को देखिए, उनको हम सदर क्यों नहीं बना सकते थे? उस्ताद भी हैं, चैरिटी का काम करने वाले भी हैं, उनका तो हमने रास्ता ही बंद कर दिया। मेरी राय में हमें सदर के ओहदे पर डिबेट करने की ज़रूरत है। ये आपकी और मेरी बात है। सदर हमें सिंबलाइज़ करता है, इस रियासत को सिंबलाइज़ करता है, इसलिए इस गुफ्तगू करने की ज़रूरत है कि कैसे सदर होने चाहिए। हमें डिमांड पैदा करने की ज़रूरत है, पार्टियों से, अपनी पार्टियों से मुतालबा करने की ज़रूरत है कि हमें ऐसे सदर दो जिस पर पूरी कौम फ़ख्र कर सके। आपका बहुत शुक्रिया आज की गुफ्तगू सुनने का। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें और इस गुफ्तगू का हिस्सा बने। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी ज़रूर दें और दोस्तों में भी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं।